تو مولوی صاحب لوگوں سے کہنے لگے اوے لوگو گنڈے سنگھ کا بائیکاٹ کر دو، کوئی آدمی گنڈے سنگھ کی دکان سے سودا کہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا، گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا۔ لوگوں نے یہ نہیں سوچا بھئی سکھ کی لگے وہابی کی لگے۔ تو اس زمانے میں لوگ مولویوں کی مانا کرتے تھے، پتہ نہیں میرے لفظ سمجھے بھی ہو کہ نہیں، اس زمانے میں لوگ مولویوں کی مانا کرتے تھے۔ ہن مولوی اپنا آپ مجا چھڈیا تو لوگ بھی نہیں مانتے، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، سکھ سارا دن مکھیاں مارے، کوئی گاہک نہیں۔ اس لوگوں کو پوچھا کی ہویا، کوئی گاہک نہیں۔ انہاں کیا مولوی صاحب فتویٰ لایا، تو وہابی ہو گئے۔ گنڈے سنگھ نے جناب اسی وقت کوئی چینی، دالیں، چائے کی پتی، سوجی شریف، یہ ذرا مولویوں دی غذا ہے تو یہ ادب سے ذرا نام لینا پڑے، سوجی شریف، یہ ساری گٹھری بن بن کے اس آخیا استاد جی ہر مہینے سودا آئے گا، اے وہابی اللہ بلے میرے پیچھو لا جائے۔ انہوں نے آخیا اگلے جمعے تے انتظار کرنا پہ۔ دوسرا جمعہ آیا، مولوی صاحب نے کہا گنڈے سنگھ کی دکان سے سودا لیا کرو۔ میرے پاس آیا تھا، وہابیت سے توبہ طائب ہو گئی، پتہ گتا کوئی نہیں وہابی کون ہوتا ہے، بس وہابی کہہ دیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الوہاب کس کا نام ہے؟ وہاب کس کو کہتے ہیں؟ میں نہ کیا ہے؟ ہبہ، ہبہ ہبہ نہیں ہوتا، ہبہ میں نے چیز کیا کر دی، وہ بھی تو اسی سے نکلا ہے۔ بہت دینے والا، الوہاب۔ ایک اور معنی کروں، بن مانگے دینے والا، بن مانگے دینے والا ہے الوہاب۔ اب ذرا میرے ساتھ آئیے، پاکستان ملک کا نام ہے، اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگائیے پاکستانی، تو کیا معنی ہو گیا؟ پاکستان والا۔ فیصل آباد شہر کا نام ہے، اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگائیے فیصل آبادی۔ پنجاب صوبے کا نام ہے، اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگائیے پنجابی۔ پنجاب والا۔ وہاب اللہ کا نام ہے، اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگی وہابی، اللہ والا۔ اللہ والا منظور جے کہ کوئی نہ؟ اللہ دی قسم ہے دشمن سی دشمن، کچھ ہور بھی آکھ سکتا سی۔ اللہ دشمن دی زبان ہے جو ساڈے واسطے کٹھایا۔ زبان دشمن کی، اس کی زبان سے ہمارے لیے نکل رہا ہے۔ ساڈے پنجابی چاہتے ہیں ساڈی بھاجی لا چھڈو، یہ نہیں تو سمجھ آنا بھئی ہم نے پلیٹ میں سالن ڈال کے دیا ہے تو وہ سالن تے ساڈا لاؤ، یعنی اس دے بدلے چ میں بھی دوستوں سے کہوں گا وپار دی گل اے وے بھئی جیڑا فتویٰ تسی ساڈے تے لایا اساں اس نو منیا تے جیڑا اساں فتویٰ تواڈے تے لانے ہاں تسی بھی اس نو منی، کہ تسی مشرک بھی ہو تے بدتی بھی، شرک بھی کرتے ہو بدعات بھی کرتے ہو۔ ہم وہابی ہیں، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيُّونَ، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيُّونَ۔ اللہ کا ہر نبی اپنی امت سے کہتا تھا ہو جاؤ رب والے، ربانیون ہو جاؤ
میں نے سنا ہے تو صحابی ہو گیا ہے. ماں جی تم نے صحیح سنا ہے. ماں جی آ جاؤ، چھاؤں میں آؤ، کنگھی کرو، کھاؤ پیو. جب تک تو واپس اپنے دین میں نہیں آئے گا میں کنگھی نہیں کروں گی، چھاؤں میں نہیں آؤں گی، کھاؤں پیوں گی نہیں، تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی. ذرا محبت کا مظاہرہ دیکھیے. چند لمحے پہلے کلمہ پڑا، ساتھ کہتے ہیں ماں جی تمہارے جسم میں کتنی روحیں ہیں؟ کہ ایک. کہا اگر 100 روحیں ہوں اور دھوپ میں تڑپ تڑپ کے تیرے جسم سے نکلتی چلی جائیں میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں. محبت ان میں کامل تھی، ہماری طرح تھی. حیرت سے تختی کی تختی رہ گئی. کون بول رہا ہے؟ میرا بیٹا صاحب، جس نے میرا دودھ پیا، میرے خون کا رشتہ ہے. اس نے کہا سعد بیٹا کس کو کہہ رہے ہو؟ ماں کو تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں کہو. جنہ جیاں دیاں ماما زندہ جو تے آکھو یار. اس کی قدر بعد میں آتی. جنہ دیاں زندہ جے اے ہن موقع جے جنت کمان دا. ماں بڑی عظیم ہستی ہے. مجھے ایک آدمی نے بتایا بھی ایک جگہ پہ کوئی نشئی آدمی تھا، اس نے اپنی ماں کو چھریاں مار دی. چھری کسی دل کی جگہ پہ یا نازک جگہوں پہ لگ گئی. ماں کو اٹھا کے اسپتال لے گئے. پولیس نزع کا بیان لینے کے لیے آئی تو ماں نے کہا میں نے اپنے آپ کو چھریاں خود ماری. ایسی محبت کہیں نہیں. ماں کی محبت کہیں نہیں. اس وقت بھی اسے اپنے بیٹے کا خیال ہے جس نے چھریاں ماری کہ میرے بعد یہ جیل کی صعوبتیں اور تکلیفیں نہ بھگتے. ماما ٹھنڈیاں چھاواں. ساتھ ماں جیسی ٹھنڈی چھاؤں نہیں ملے گی. سعد نے کہا ماں جی تیری ٹھنڈی چھاؤں کب تک؟ میری آنکھیں بند ہو جائیں چھاؤں ختم، تیری آنکھیں بند ہو جائیں چھاؤں ختم، تو میں تیری چھاؤں میں بیٹھوں یا اس کے چھاؤں کی طرف جاؤں جس کی چھاؤں میدان محشر میں بھی کام آئے گی. میں تو اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے آیا ہوں. جب تو قیامت کے دن کہے گی میں تجھے پہچانتی نہیں، تو کون ہے؟ میں باپ کے پاس جاؤں گا. باپ کہے گا میں نہیں پہچانتا ہوں تو کون ہے. میں بھاگ کے بیوی کے پاس جاؤں گا. رفیقہ حیات کہے گی میں نہیں جانتی تو کون ہے. میں بیٹوں کے پاس آؤں گا. وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے تو کون ہے. بیٹیوں کے پاس آؤں گا. وہ انکار کریں گے. برادری، رشتہ دار، دوست، ماں، باپ، اولاد سب انکار کریں گے. اس وقت حوض کوثر پہ کھڑا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار کے کہیں گے سعد بیٹا ماں نے دھتکار دیا ہے، ادھر آؤ، میں تجھے حوض کوثر سے جام پلاؤں لم یزما ابدا کہ 50,000 سال کے اس دن میں پھر کبھی پیاس محسوس نہ ہو. تو میں تو اس کو پکڑ کے آیا ہوں، اس کی چھاؤں میں جانا چاہتا ہوں. محبت صحابہ میں کامل تھی. اگر میلاد کا منانا دین کا حصہ ہوتا تو صحابہ میرے نبی کی پیدائش کے دن کی تحقیق کرتے پھر مناتے.